السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم گریڈ ففتھ کے سبق نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے اسلامیات کا سبق نمبر 6 پڑھا جائے گا اور سبق نمبر 6 میں آج کے ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے شرم و حیا۔ بچوں، آج ہم شرم و حیا کے بارے میں پڑھیں گے کہ شرم و حیا کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ انتہائی ضروری سبق ہے، بہت ہی توجہ اور دلچسپی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور جب ہمیں کوئی بات معلوم ہوگی تو ہم اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو آپ اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے، اور اچھا عمل نہ ہونے کی صورت میں انسان بہت برے راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ بچوں، شرم و حیا ایک ایسا نور ہوتا ہے جو انسانوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اگر مرد ہو یا عورت، اگر اس میں شرم و حیا موجود ہے تو وہ سچ مچ ایک خوبصورت انسان ہے۔ شرم و حیا ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور بچوں، اللہ تعالیٰ بھی شرم و حیا کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں یہ خوبی موجود ہو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم و حیا بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حیادار طبیعت کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے۔ بچوں، شرم و حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے لباس، بات چیت، رہن سہن، عادات اور انداز میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مد نظر رکھ کر خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ڈال دے۔ اب بات چیت میں کیسے شرم و حیا ہونی چاہیے کہ بات صاف ستھری گفتگو کی جائے، گالی گلوچ، بیہودگی، برے الفاظ اس میں شامل نہ ہوں، اور صاف ستھری بات کرنا اپنی عادت بنا لیجیے۔ اس کے علاوہ بچوں، جس میں شرم و حیا نہیں ہوتی، لوگ اس شخص سے ملنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب شرم و حیا نہیں ہوگی وہ اپنی گفتگو میں گالی گلوچ کرے گا، بیہودہ الفاظ نکالے گا، اور اس طرح گفتگو میں بیہودہ مذاق کرنا، زور زور سے بولنا بے شرمی اور بد تہذیبی بھی ہے۔ صاف ستھرا اور شائستہ مذاق کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا مذاق ہونا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ بچوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ اس آدمی سے نفرت کرتا ہے جو بے شرمی کی بات زبان سے نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے اسی طرح اپنی آواز دھیمی رکھنی چاہیے، ایسی آواز جس سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو۔ اونچی اونچی آواز سے کہکے لگانا بھی تہذیب کے خلاف ہے۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور سے نہیں ہنسے بلکہ صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اونچی آواز میں نہ ہنسیں کہ کوئی غیر شخص ان کی ہنسی کی آواز سنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، اب لباس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ لباس کے بارے میں شرم و حیا کس طرح ہونی چاہیے۔ دو بہت باتیں اہم ہیں، ہر چیز کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، لیکن دو باتیں بہت عام ہیں، ایک تو زبان کی شرم و حیا، دوسری لباس کی شرم و حیا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے جو شرم و حیا کے لحاظ سے مکمل ہو، یعنی ہمارا لباس ایسا ہو کہ پورے جسم کو ڈھانپ لے اور کہیں سے بھی جسم کا کوئی غیر ضروری حصہ نظر نہ آئے۔ مرد ہو یا عورت، اپنے جسم کو لباس سے اچھی طرح چھپانا لازمی ہے، اور اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ باریک کپڑے سے نہ بنا ہو،
کہ اس کے اندر سے جسم چھلکتا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے جسم کو چھپاتا بھی ہے اور تم کو آراستہ بھی کرتا ہے۔ تو بچوں، عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپیں، منہ، ہاتھ اور پیر کھلے رہیں۔ اس طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی لباس کے معاملے میں اسلامی شرائط کا خیال رکھیں۔ مردوں کے لیے سرخ رنگ نامناسب ہیں۔ لباس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی غیر مذہب کی نقل میں ان کے جیسا لباس پہننا اسلام کے خلاف ہے۔ مردوں کو چمکیلا یا ریشمی لباس اور سونا پہننا منع کیا گیا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے بھائی پر اس وجہ سے ناراض ہو رہا تھا کہ وہ بہت شرماتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی باتیں آج آپ کو پتہ چلی ہوں گی۔ تو بچوں دیکھو، غیر مذہب لوگوں کے لباس کا پہننا اور ان کے جیسے رسوم و رواج کرنا ہمارے مذہب اسلام میں بالکل بھی درست نہیں۔ بچوں، اب آپ کو اس کے ساتھ ورک شیٹ پرووائڈ کی جائیں گی۔ سوالات کے اس کے اوپر جوابات لکھے گئے ہوں گے۔ سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، خالی جگہ دی گئی ہیں۔ جو بھی ورک شیٹس کے اندر ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے اس کو نہ صرف آپ نے لکھنا ہے بلکہ بہت خوبصورت لکھائی کے ساتھ لکھنا اور پھر اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔